السلام علیکم۔ میں ہوں خضر کلاسرا، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ آج کچھ اچھی پیاری پیاری خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کو دل کر رہا تھا، اور میں نے کہا اب بہت ساری ایسی خبریں چلتی رہتی ہیں جو کہ آپ کو مطلب خوشی کی بجائے ڈسٹرب کرتی ہیں۔ تو میڈیا کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسی خبریں بھی لائے، ایسی چیزیں بھی لائے جو خوشی کا سبب بنے۔ اپنے اس ویلاگ میں جو میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں، میں گورنمنٹ آف پاکستان کی آفیشیل نیوز ایجنسی جو ہے ایسوسیٹڈ پریس آف پاکستان، اس کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور کچھ اہم نکات اس ادارے کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، جن کو جان کر آپ کو یقیناً خوشی ہوگی۔ آفیشیل نیوز ایجنسی گورنمنٹ آف پاکستان APP جو ہے، اس کے منیجنگ ڈائریکٹر جو ہیں جناب محمد عاصم کھچی ہیں، اور محمد عاصم کھچی صاحب جو ہے 1 سال قبل جو ہے اس ادارے کے سربراہ کی حیثیت میں، منیجنگ ڈائریکٹر کی حیثیت میں آئے تھے، اور اس وقت یا اس سے پہلے جو APP کے حالات چلے آ رہے تھے وہ خاصے مشکل حالات تھے۔ کافی جو ملازمین تھے وہ تکلیف میں تھے۔ ظاہر ہے جس ادارے میں آپ کام کرتے ہیں اس کے ویجز، اس میں کام کرنے کا انوائرمنٹ، اس میں آپ کی جاب سیکورٹی، وہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کا بحیثیت امپلائی دل کرتا ہے کہ وہ آپ کو ملیں، اور ادارے کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ ان ساری ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے جو کہ اس کے امپلائیز چاہ رہے ہوتے ہیں، اور پھر یہاں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے کہ حکومت کے ساتھ بھی ایسا چلا جائے کہ وہ بھی یہ نہ کہے کہ آپ ہر چیز جو ہے امپلائیز کو دے رہے ہیں اور امپلائیز جواباً ادارے کو کیا دے رہے ہیں۔ اس طرح کا بھی ماحول نہیں ہونا چاہیے۔ تو جناب محمد عاصم کھچی نے جب یہ چارج سنبھالا تو اس وقت APP کے اندر جو ہے بڑے ایشوز چل رہے تھے۔ ان میں ایک بڑا ایشو یہ تھا کہ 180 کے قریب ایسے امپلائیز تھے جو کنٹریکٹ پہ تھے۔ کنٹریکٹ میں اس طرح تھے کہ کوئی 15,000 پہ تھا، کوئی 20 پہ تھا، کوئی 25 پہ تھا، اور ان کو ریگولر نہیں کیا جا رہا تھا، اور عرصہ 11-12 سال گزر چکا تھا، اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں آپ کو پتہ ہے کہ 15,000، 25,000 یا 10,000 یا 20,000 میں گزارا کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح جو ہے پروموشنیں ایک عرصہ دراز سے چلی آ رہی تھیں جن کے لیے DPC نہیں ہو رہی تھی۔ لوگ ظاہر ہے ایک ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں کام کر رہا ہوں اور مجھے قوانین کے مطابق پروموشن ملنی چاہیے، اور پھر یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ من پسند لوگوں کو نہیں ملنی چاہیے۔ اس کا بھی ایک بڑا ایشو تھا، بے چینی تھی۔ پھر اسی طرح میڈیکل بلز جو ادارے میں امپلائیز کلیم کرتے ہیں، جو اپنی جیب سے ادا کر دیتے ہیں، بعد میں ریمبرسمنٹ ہوتی ہے، وہ میڈیکل بلز بھی 15 سال کے عرصے سے پینڈنگ چلے آ رہے تھے۔ پھر یہ شنید رہتی تھی کہ APP کے اندر ایسے گروہ موجود ہیں جو APP کو ہر حوالے سے نقصان پہنچا رہے ہیں۔ وہ APP کو نقصان پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ادارے کے ملازمین کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اس کی باز گشت یقیناً بحیثیت منیجنگ ڈائریکٹر محمد عاصم کھچی صاحب تک بھی تھی یا پہنچی ہوگی۔ پھر اسی طرح ایک بڑا ایشو یہ بھی تھا کہ شارٹ فال آ رہا تھا، سالانہ شارٹ فال، جو کہ 40 کروڑ تک پہنچ چکا تھا، کہ ہر سال APP جو ہے منسٹری سے یہ ریکویسٹ کرتی کہ ہمارا شارٹ فال ہے اور ہمیں جو ہے پیسے دیے جائیں۔ 40 کروڑ روپے تک وہ پہنچ چکا تھا۔ اب یہ چیلنجز تھے، یہ صورتحال تھی،
سب ہرا ہرا نہیں تھا، ایک چیلنج تھا اس پوسٹ پہ جناب محمد عاصم کھچی صاحب کا۔ اب مافیا بھی ایکٹیو تھا کہ ان کے پاؤں نہ جمنے دیے جائیں۔ ظاہر ہے مافیا کے ایلیگلس پرتھیوں کی بھی شنید تھی، اسی طرح اور بھی بہت سارے ہیں جن کی میں آگے چل کے بات کرتا ہوں۔ بہرحال جناب محمد عاصم کھچی نے، اچھا پھر ایک اور ایشو چلا آ رہا تھا، میں اس میرے ذہن سے یہ بات نہ نکل جائے، وہ ایک 40% کا اضافہ تھا جو کہ 2017 سے پینڈنگ چلا آ رہا تھا۔ محترم ایم ڈی صاحبان آتے رہے، لیکن کوئی بھی اس 40% کو جو کہ اے پی پی کے امپلائیز کا حق تھا، جو کہ انہیں ملنا چاہیے تھا، لیکن ظاہر ہے اس کے لیے پیسہ ارینج کرنا تھا، اس کے لیے ایفرٹ کرنی تھی، اسے ہائی اپس کو ایگری کرنا تھا، فنانس وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ ایشوز سے جناب محمد عاصم کھچی نے ان تمام چیلنجز کو قبول کیا۔ ہوتا کیا ہے، انہوں نے 40% کا جو اضافہ تھا وہ دیا ملازمین کو، جی 40%۔ ان کی معاشی صورتحال ایک دم سے بہتر ہوئی، ان کا اعتماد بڑھا، انہیں یہ احساس ہوا کہ جناب محمد عاصم کھچی منیجنگ ڈائریکٹر جو ہے وہ ڈیسیژن لے سکتے ہیں، اور ہمارے جو حقوق کی بات ہے وہ ہائی اپس کے ساتھ کر سکتے ہیں، اور پھر انہیں ایگری بھی کر سکتے ہیں۔ وہ 40% جو ہے انہوں نے اضافہ دیا۔ پھر بات آ گئی کہ جو کنٹریکٹ ملازمین ہیں ان کا کیا کیا جائے، جو اتنی بڑی تعداد میں ہیں۔ اب ظاہر ہے ان کو ریگولر کرنا ہے، کوئی 15 پہ ہے، کوئی 10,000 پہ ہے، کوئی 20 پہ ہے، کوئی 25 پہ ہے۔ اس کے لیے کیا کیا جائے؟ ظاہر ہے اس کے لیے پیسہ چاہیے۔ اگر آپ ریگولر کریں گے تو اس کے لیے آپ کو ان کو باقاعدہ تنخواہیں دینے پڑیں گی، پارکس اینڈ پریویلیج دینا پڑے گا، میڈیکل دینا پڑے گا، فیملی کا دینا پڑے گا۔ وہ بھی جناب محمد عاصم کھچی نے بحیثیت منیجنگ ڈائریکٹر اے پی پی، وہ بھی 180 کے قریب جو کنٹریکٹ ملازمین تھے ان کو ریگولر کر دیا۔ بہت بڑا اقدام تھا، 11-12 سال سے وہ پینڈنگ چلا آ رہا تھا، کوئی اس کو کرنے پہ تیار نہیں تھا، کوئی ایفرٹ پہ تیار نہیں تھا۔ پھر اس دوران یہ خبریں نہیں، یہ چیزیں کنفرم ہونے لگیں کہ مافیا نے اپنے خاندان کے افراد کو ایلیگل بھرتی کیا ہوا ہے، جو کہ جناب محمد عاصم کھچی صاحب کے نوٹس میں نہیں تھا۔ یوں ہی ان پہ بھنک پڑی، انہوں نے انکوائری کری، پتہ چلا کہ 20 سے 22 لوگ جو ہے وہ تنخواہیں بھی لے رہے ہیں، وہ بھرتی بھی ہو گئے، واردات بھی ہو گئی ہے۔ انکوائری رپورٹ جوں ہی آئی، جناب محمد عاصم کھچی نے وہ انکوائری رپورٹ جو ہے وہ ایف آئی اے کو بھجوائی، ایف آئی اے میں مقدمہ درج ہوا، لوگ سسپینڈ ہوئے، کارروائی شروع ہو گئی، کھلبلی مچ گئی، تھرتھلی مچ گئی، بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی، دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی، لیکن جناب محمد عاصم کھچی ڈٹے رہے، ڈٹ گئے۔ نتیجہ لوگوں کو ضمانتوں پہ جانا پڑا، پیشیوں میں جانا پڑا، عدالتوں میں جانا پڑا، جو ان کے لنک میں تھے وہ بھی خوف میں چلے گئے، فائلیں کھلنا شروع ہو گئیں۔ پھر اسی طرح ایک اور ہوا کہ پی ایف کا فنڈ ہوتا ہے جو ملازمین کا اپنا ہوتا ہے، اس کا انٹرسٹ بھی وہ کھا جاتے تھے، اس کے ایکچوئل اماؤنٹ پہ بھی ہاتھ صاف ہو رہے تھے۔ وہاں پہ پھر انکوائری بٹوائی جناب نے، پھر انہوں نے بھاگ دوڑ کی، پھر ادھر سے سفارشیں، ادھر سے سفارشیں، یہ کرا دیں گے، وہ کرا دیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، میرے ہوتے ہوئے تو نہیں ہو سکتا، میں کسی کو یہ اجازت نہیں دے سکتا بحیثیت سربراہ کہ وہ لوٹ مار کریں۔ سو کارروائی ہوگی۔ 50 کروڑ روپے کا مبینہ طور پر اب تک کی جو رپورٹ ہے اے پی پی کی جو ہوئی ہے، اس میں گھپلا ہے، فراڈ ہے، سنگین بے ضابطگیاں ہیں۔ اس کے لیے پھر کیا کیا؟ منیجنگ ڈائریکٹر جناب محمد عاصم کھچی نے منسٹری کو لکھا، منسٹری سے اب آڈٹ کی ٹیم جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے، وہ کام کر رہی ہے۔ وہ ایک بہت بڑا مطلب جو ہے اے پی پی کے ملازمین کے لیے
وہ ایک بڑی پازیٹیو خبر ہے۔ اچھا، اس دوران اور کیا ہوا؟ جناب محمد عاصم کھچی نے جو پینڈنگ، میں نے آپ کو شروع میں عرض کیا کہ مطلب 15 سال سے بقایا جات آ رہے تھے میڈیکل بلز، وہ آپ نے کہا کہ ان کو چیک کیا جائے، ویریفائی کیا جائے بلز کو۔ جب وہ چیک ہو گئے، ویریفائی ہو گئے، جناب نے حکم دیا کہ ان کو امپلائیز کے اکاؤنٹ میں اماؤنٹ ٹرانسفر کر دیجیے۔ ٹھیک ہے، یقیناً ان کے لیے بہت بڑی وہ تھی، ملازمین کے لیے، اے پی پی کے لیے خوشی کی خبر تھی کہ ان کے میڈیکل بلز جو اتنے لمبے تعطل کا شکار تھے وہ مل گئے۔ پھر اب پروموشنوں کی باری آئی۔ پروموشنوں کا سب کو کہا گیا بھی اپنی اے سی آرز وغیرہ وغیرہ جو بھی ڈاکومنٹس ہیں وہ پورا کریں۔ جب وہ پروسیس مکمل ہوا، ڈی پی سی ہوئی جس میں پورا بورڈ بیٹھتا ہے، وہ ہوئی، ڈائریکٹر بیٹھتے ہیں، جناب ایم ڈی صاحب بیٹھتے ہیں، 480 بندے کو، جی 1100 ملازمین ہیں، 480 بندے کو پروموشنیں دے دی۔ ایک بڑی خبر تھی۔ اب ایک سائیڈ پہ یہ ہو رہا ہے، دوسری سائیڈ پہ جو کروڑوں کا ہاتھ صاف کر رہے تھے مال پہ، جو کوئی کنٹریکٹ پہ تھا، کوئی بچوں کو لے آیا تھا، ایک انی مچائی ہوئی تھی۔ اب وہ بھی برداشت پہ تیار تھے بھی اب کسی طرح ایک ایسے بندے کو اس پوزیشن سے آگے پیچھے کیا جائے تاکہ یہ جو ڈے ٹو ڈے کی بنیاد پہ لوگوں کو رائٹس ملنا شروع ہو گئے، لوگ تو عادی ہو جائیں گے، یہ تو کل کو بھی مانگیں گے، یہ تو سٹینڈ اپ ہو جائیں گے اور پھر ہمیں جیلوں میں جانا پڑے گا۔ انہوں نے شہر میں ادھر کی ادھر کر دی، وارداتیں، بیانیاں، جھوٹ، فراڈ، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، سیاستیں، یونین بازی، بندوں کو ہائر کرنا، پرچیز کرنا، میر جعفر، میر صادق، مطلب وہ کریکٹر ڈھونڈنے پہ لگ گئے۔ لیکن جناب محمد عاصم کھچی ڈٹے رہے، انہوں نے کہا نہیں ہوگا، آپ جو کرنا ہے کرتے رہیں۔ ظاہر ہے اس شہر میں اور لوگ بھی رہتے ہیں، لوگوں نے اس چیز پہ جب پراپاگنڈا شروع ہوا تو حیرت ہوئی بھی ایک ایسا شخصیت جو 40% اضافہ دے، جو 180 بندے کو ریگولر کرے، اور پھر یہ بھی نہیں کہ وہ منسٹری سے کہیں مجھے پیسے دیں۔ اے پی پی کی انکم امپروو کی گئی، اے پی پی کو بہتر کیا گیا، اس کے سسٹم کو بہتر کیا، اس کی اہمیت بڑھائی گئی، اس کی ورکنگ کو بڑھائی گئی۔ پھر الیکشن ہوا اے پی پی یونین کا، وہاں پہ انہوں نے انویسٹمنٹ کی، وہاں لوگوں کو پرچیز کیا گیا، لوگوں کو ہائر کیا گیا کہ کسی طرح ماحول خراب کیا جائے۔ پھر ان کو متنازع کرنے کی کوشش کی گئی، پھر وہ ڈٹے رہے کہ نہیں، اے پی پی بھی چلے گی، ورکر بھی خوشحال ہوگا اور منسٹری سے بھی کچھ نہیں لوں گے۔ اب ایک بڑی خبر جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ تھی بڑی خبر کہ جو میں شارٹ فال ہوتا تھا جو 40 کروڑ تک پہنچ چکا تھا، جس کو کوئی کام کرنے کی طرف جا ہی نہیں رہا تھا، جناب محمد عاصم کھچی نے 180 بندے کو ریگولر کیا، 15 سال کے بقایا جات دیے۔ ظاہر پیسہ اس میں انوالو تھا، پیسہ چاہیے تھا، 480 بندوں کی پروموشنیں تھیں، ظاہر پروموشن کے ساتھ آپ کو پے میں اضافے بھی ملتے ہیں، بونسز بھی انکریز ہوتے ہیں۔ وہ سارا کچھ مینج کرنے کے باوجود جو 40 کروڑ کا اے پی پی کا سالانہ شارٹ فال تھا اسے 4 کروڑ پہ لے آئے۔ آپ اندازہ کریں، مطلب 36 کروڑ روپیہ اس دور میں جب ٹکا نہیں بچایا جاتا، جب ایک بحرانی کیفیت ہے ملک میں، اس وقت آپ اتنے لوگوں کو معاشی طور پہ باحثیت مینیجنگ ڈائریکٹر اے پی پی مضبوط کرتے ہیں، ان کے گھروں میں خوشحالی لاتے ہیں، ان کو جاب سیکورٹی دیتے ہیں، ان کو انوائرمنٹ دیتے ہیں، ان سے کام لیتے ہیں، اور دوسری طرف بجائے منسٹری سے یہ ریکویسٹ لے جانے کی کہ ہمیں 180 بندے کو ریگولر کرنا ہے، پیسے دیں، ہمیں 480 بندے کو پروموشن دینی، ہمیں پیسے دیں، ہمیں میڈیکل بلز ہیں، نہیں، وہ بھی مینیج کیے اسی پرانے اس میں، اور ساتھ جو ہے 35-36 کروڑ روپیہ جو ہے شارٹ فال جو 40 کروڑ تھا اسے 4 کروڑ پہ لے آئے۔ اس سے بڑا کام اے پی پی کی تاریخ میں نہ کبھی ہوا ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔
तो मैंने कहा आपसे मैं बात करूं, ये आपका मुल्क है, आपका वो है, और APP के एम्प्लॉइज़ को मुबारकबाद पेश करूं, जनाब मोहम्मद आसिम खिची को इन अचीवमेंट्स पे, माफिया के ख़िलाफ़ खड़े होने पे, मुलाजमीन को रेगुलर करने पे, उनको मेडिकल बिल्स देने पे, 480 बंदे की प्रमोशनें करने पे, शार्ट फॉल को 40 करोड़ से 4 करोड़ पे ले आने पे मुबारकबाद पेश करूं, उन्हें एहतराम सलाम पेश करूं, आजिज़ी और इनकसारी और अदब के साथ, कि जनाब मोहम्मद आसिम खिची साहब बहैसियत APP एम्प्लॉइज़, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं, आपको सलाम पेश करते हैं। आप माफिया के ख़िलाफ़ खड़े हुए, आप अपने मौक़िफ़ से नहीं हटे, आप APP एम्प्लॉइज़ के मुलाजमीन और उनके घरों में खुशहाली का सबब बने। आपकी तरक्की, खुशहाली और APP में रहकर, और फिर हुकूमत पाकिस्तान को एक ऐसे अफीसर जनाब मोहम्मद आसिम खिची की कदर करनी चाहिए। ऐसे अफीसर मुल्क की शान हैं, आन हैं, और ये जो मैंने फैक्ट्स बयान किए हैं, इनको किसी फोरम पे चेक भी किया जा सकता है और मुझसे भी फर्दर रब्ता किया जा सकता है। और मैं एक दफ़ा फिर मोहम्मद आसिम खिची साहब का ममनून और मशकूर हूँ, और APP एम्प्लॉइज़ के लिए उनकी काविशों को सलाम पेश करता हूँ। उनके साथ खड़ा है इदारा, और मैं अपने मिनिस्टर साहब, तारड़ साहब, सेक्रेटरी साहिबा, प्राइम मिनिस्टर साहब, उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने APP को एक ऐसा ऑफिसर दिया है जो कि मुलाजमीन के चेहरों पर खुशी लाने का सबब है। हुकूमत पाकिस्तान को एक ऐसा प्लान के तहत कि लोग भी खुश हैं, शार्टफॉल भी कम है, मुलाजमीन को रोज़गार भी मिला है, परमानेंट भी हुए हैं, प्रमोशनें भी मिली हैं, इदारा भी जो है ऊपर आया है। बहुत शुक्रिया खिची साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच।